پر کھڑے ہونا سوائے بزرگ افراد کے جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اور سامنے کھڑے ہونا یہ آداب مجلس کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ جب مجلس ہو رہی ہو آداب مجلس میں یہ ہے کہ وہاں بیٹھو جہاں مومنین بیٹھے ہیں۔ لہذا میں یہی گزارش کروں گا، کیونکہ میں سندھ میں مجالس پڑھتا رہا ہوں اور وہاں کا طریقہ کار یہ ہے کوئی آدمی بھی گیٹ پہ کھڑے نہیں ہوتا آداب، بلکہ مجلس سے اٹھ کر باہر بھی نہیں جاتے۔ لہذا یہ بڑا مقدس جگہ ہے، مقدس ذکر ہے، لہذا یہ انتظامیہ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ گیٹ پر کسی کو نہ کھڑے ہونے دیں اور سامنے بھی کھڑے ہو کر سننا سوائے بزرگ افراد کے جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، الصلاۃ والسلام علی ابن امہ و وارث علمہ، علم الاولین والآخرین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلی اللہ محمد، الصلاۃ والسلام علی اولادہ المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، صلوات۔ عزیزان گرامی، میرے سامنے یہ بڑا مجمع ہے، میں تھوڑا شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے حدیث میں پڑھا جہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے چاہے پڑھنے والا ایک ہو سننے والا ایک ہو، لیکن اس مجلس میں اللہ کے ملائکہ بھی شرکت کرتے ہیں۔ صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے پڑھنے والے ہوں یا سننے والے، یہ بڑا مقدس منبر ہے، مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، لیکن ہماری نیت صرف خلوص پہ مبنی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے عمل کو
زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر. اگر ہمارے اچھے عمل ہوں، خلوص پہ مبنی ہوں، قصد قربت ہو، رضا خدا ہو، تو امام زمانہ خوش ہوتے. لیکن اگر نام اعمال خالی ہو، عمل میں کچھ نہ ہو، ساری برائیاں ہوں، تو امام زمانہ خوش نہیں ہوتے. اور یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نام لینے والے کا نام اعمال میں نیکیاں ہونی چاہیے، برائیاں نہیں. اگر ہم نے 14 کو خوش کرنا ہے، اہل بیت کو خوش کرنا ہے، جس طرح قرآن کی واضح آیت ہے کہ ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں دین میں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے 14 کو راضی رکھنا ہے. تو ہم نے جو بھی کام کرنا ہے 14 سے پوچھ کر کرنا پڑے گا. دنیا ناراض ہو جائے، ساری مخلوق ناراض ہو جائے، لیکن اگر 14 راضی ہو جائے، بیڑا پار، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی راستے میں. کیوں؟ وہ وارثان جنت ہے، وہ وارثان قرآن ہے، وہ علت غائب ممکنات ہیں. اللہ نے پوری کائنات کو ان کے سر کے خلق کیا ہے. دنیا کو راضی رکھنے کے لیے کوئی عبادت نہ کرو، صرف 14 ہستیاں راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، 14 راضی ہو جائیں. سورہ دہر میں یہی ارشاد فرمایا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ 14 ہستیاں جو قرآن کی وارث ہیں، ان کی شان یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ فرما رہا ہے یہ وہ چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. ان کی رضا ہے اہل بیت، تم وہی چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے. کیوں؟ یہ قرآن کی بات ہے. اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. سورہ بینہ کی مختصر آیات جو میرا پورا عشرہ محرم، اسی کو میں نے اپنا عنوان قرار دیا. یہ مختصر آیت ہے. پورے قرآن کریم کے اندر جتنی وضاحت ہے، پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہ آیت ہے. ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، یقینا بے شک کوئی شک نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بجاتے رہے، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے. اللہ نے جسے پسند کیا ہے، اللہ نے جن سے دوستی رکھی ہے، اللہ کے پسندیدہ افراد یہی لوگ ہیں جن کا ایمان پختہ ہے، عمل بھی درست. سرور کائنات نے یہی ارشاد فرمایا تھا، قرآن میں یہی ملے گا، نہج البلاغہ میں یہی ملے گا. میں اس لیے قرآن اور نہج البلاغہ سامنے رکھ کر آپ کی خدمت میں گزارشات کر رہا ہوں، تاکہ یہ پاکیزہ مقدس منبر جس کی 18 شرطیں ہیں، یہ بڑا مقدس منبر ہے. یہاں سے ہمیں عقیدہ توحید ملے گا، عقیدہ رسالت ملے گا، عقیدہ امامت ملے گا، عقیدہ عدل ملے گا، عقیدہ قیامت ملے گا. یہاں سے ہمیں حلال حرام کے مسائل کا پتہ یہاں سے ہمیں ہوگا. اس لیے یہ بڑا مقدس منبر ہے. اور قرآن کو بھی میں نے گواہ قرار دیا ہے، مولا کے نہج البلاغہ کو میں نے گواہ قرار دے کر اللہ کے دربار میں واضح طور پر یہ گواہ پیش کر کے میں آپ کی خدمت میں حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ اہل بیت بھی پاک ہے، یہ منبر بھی پاک ہے، یہ قرآن بھی پاک ہے، یہ نہج البلاغہ بھی پاک ہے. ہم پاکوں کے ماننے والے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ. ہاں اور بھی میرے دوست ہیں. کون سے؟ فرمایا جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. مولا کا گھر پاک ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، طہارت کا خیال رکھتے ہیں، ظاہری نجاست سے بچتے ہیں. طہارت دو قسم کی ہے، ایک باطنی ایک ظاہری. توجہ ہے، باطنی نجاست سے اجتناب کرتے ہیں، باطنی پاکیزگی چاہتے ہیں. اندر پاک ہو، باہر پاک ہوگا، اندر پاک ہوگا. توجہ ہے، بڑا لطیف جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. رٹے رٹے موضوع نہیں پڑھتا. تو کہ اندر پاک ہوگا، باہر پاک ہوگا. دو پاکیزگی ہیں. طہارت، اگر پاک ذکر کو سننے کے لیے باوضو آؤ گے، اگر وضو کر کے سو جاؤ گے، ایک سانس تسبیح کا ثواب. لیکن ہر شخص کے لیے وضو ایسا نہیں ہے. ایک سانس جو تسبیح کا ثواب ہوگا اس شخص کے لیے ہوگا جس کے سینے میں ملائے آل محمد. تاب یہ تسبیح کا ثواب ہے. پاک جگہ، مقدس جگہ، پاکیزہ ہو کر آنا، پاک پاکیزہ. لیکن باطنی نجاست کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. کہیں جس سینے میں قبر حسین ہے، جس سینے پہ ہم ہاتھ مار کر یا حسین کرتے ہیں، جنہیں بی بی کی دعا ہے کہ میرے حسین کے پر غم منانے والے، ماتم کرنے والے، گریہ کرنے والے، کہ میں ضمانت دیتی ہوں میں ان کی شفاعت کروں گی. رسول کی لخت جگر کا وعدہ ہے، کیونکہ یہ گریہ کرنا قرآن کی واضح آیات ہے کہ حضرت یوسف نے گریہ کیا، وقت یزت حضرت یعقوب نے وقت یزت عینا، اتنا گریہ کیا حضرت یوسف کے بچھڑنے پر کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی. جناب حمزہ کی لاش میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا کوئی رونے والیاں گریہ کرنے والیاں نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی کے وصال میں ماتم کیا گیا. یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ماتم مولا امام حسین علیہ السلام جس سینے پہ ہاتھ مار کر یا حسین کرے گا، اس سینے میں نہ بغض ہونا چاہیے. جس سینے میں قبر حسین ہے، جس سینے میں محبت حسین ہے، جس سینے میں آل محمد کی محبت ہے، تو وہ سینے میں نہ بغض ہونا چاہیے، نہ حسد ہونا چاہیے، نہ کینہ ہونا چاہیے. اس سینے کے اندر شراب نہیں جانی چاہیے. جس سینے میں آل محمد کی محبت ہو، نہ وہ غیبت کرے گا، نہ چغلی اٹھائے گا، نہ بغض رکھے گا، نہ حسد کرے گا. اس لیے اس کے سینے میں محبت حسین. جس سینے میں محبت حسین ہو کبھی منافقت نہیں کرے گا. ہاتھ لگتا ہے سینے میں، نیچے دل بولتا ہے، گواہی دیتا ہے. بڑا خزانہ ہے کائنات میں. وہ میری اپنی ذاتی تحقیق کے مطابق میں، بلکہ ایمان کا بھی کلام ہے کہ سب سے بڑی قیمتی چیز دنیا میں کیا ہے؟ وہ سینہ. جس سینے میں کائنات سے بڑھ کر بڑا خزانہ ہے، وہ 14 کی محبت. وہ 14 کی محبت، وہ آل محمد کی محبت، وہ ولایت آل محمد. جس طرح میں نے مثال دی ہے، میں نے پڑھا کہ اہل بیت کی محبت، یہ کھیتی کیا ہے؟ زرخیز ہے. کھیتی زرخیز ہے. یہ دل والی زمین زرخیز ہے جہاں محبت حسین ہو. وہ کھیتی بڑی زرخیز ہے. لیکن جس دل میں بغض علی ہو، وہ کھیتی بنجر ہے. بنجر کھیتی، بیج ڈالو گے کھا جائے گی.
شور والی زمین، ہاتھ چلاؤ گے تیل، کھاد، بیج، پانی سارا کچھ نکل جائے گی، اور زمیندار پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے گا، کچھ وصول نہیں ہوگا۔ ایسے ہے نا، جتنا لاکھ روپے خرچ کرو گے کچھ نہیں ملے گا، بنجر زمین ہے، کھا گئی ہے۔ تو بنجر زمین کی مثال وہ ہے جس کے سینے میں بغض علی ہو، زرخیز کھیتی وہ ہے جس کے سینے میں ولائے آل محمد ہو۔ اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولائے آل محمد کیا ہے؟ تیسرا پارہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک دانہ زرخیز کھیتی کے اندر بو دیا جائے، ایک دانہ 7 بالیاں ہوتی ہیں، بیج ڈال دیا، الٹا اوپر نہیں، کافی الٹ پلٹ بیج، لیکن کون ذات ہے جو اسے سیدھا کرتی ہے؟ اوپر کتنا وزن ہوتا ہے، ہاں تو بیج ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، سکون کی نیند سو جاتے ہیں، اور 2-4 دنوں کے بعد پودا اگتا ہے۔ زرخیز کھیتی کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، جتنا وزن ہے وزن کو چیر کر کمزور سے اس کا پودا اوپر نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دانہ تو ایک ڈالتا ہے، ایک دانے سے 7 بالیاں ہوتی ہیں، فرمایا ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانے سے زرخیز کھیتی 700 دانے واپس کرتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر میں اسے چاہوں تو دگنا کر دوں 14 کے ماننے والوں کے لیے۔ وہ ذات خدا زرخیز کھیتی سے 14 کے ماننے والوں کے لیے ایک دانہ سے 1400 دانے واپس کرتا ہے۔ دیکھو زرخیز کھیتی ہے نا، تو کیا فائدہ؟ یہی مثال ہے، جس سینے میں آل محمد کی محبت ہوگی، اور میں اپنا مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اتنا عابد ہوگا، پرہیزگار ہوگا، غیرت مند ہوگا، ایسے ہے نا، بے نمازی نہیں ہوگا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، یتیموں کا مال نہیں کھائے گا۔ قرآن نازل نہیں ہوا مولا جوف کعبہ میں، یہ میرا موضوع نہیں ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، لیکن اس چیز سے میں استدلال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نازل نہیں ہوا کل ایمان یعصوب الدین قسیم النار والجنہ، جوف کعبہ میں ہیں، اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دی، اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ سورہ رات کی آخری آیت ہے، مولا کائنات جوف کعبہ میں آئے، سرور کائنات جب اندر آئے آنکھیں بند تھیں، اللہ کے نبی آئے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے دیدار حضرت مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا، جوف کعبہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اے میرا حبیب کافرین کو کہہ دو تمہارے درمیان میرے درمیان ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ مولا علی، سلونی کا دعویٰ کرنے والے ہر جگہ پہ سلونی کا دعویٰ کرتے تھے۔ حقیقت ہے میں نے پڑھا ہے، بڑا لطیف جملہ ہے کہ مولا ہر جگہ پہ سلونی 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 سلونی
قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کی کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میں زمینوں کے راستوں کی نسبت میں آسمانوں کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں، زمینوں کے راستوں کی نسبت آسمانوں کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ فرمایا یہاں علم کا سمندر کاٹے مار رہا ہے، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کمیل کو فرمایا نہج البلاغہ کے اندر جو جملے موجود ہیں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، فرمایا علم کے ذریعے حکومت ہوتی ہے، مال پہ حکومت کی جاتی ہے، رزینہ قسمت الجبار فینا لا علم وللآداء مالو، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہمارے دشمن کو مال دیا ہے، مال فنا ہو جاتا ہے، علم کو زوال نہیں ہوتا۔ یہی ارشاد فرمایا کہ علم مال سے افضل ہے، علم کے ذریعے حکومت ہوتی ہے۔ عالم اس دنیا سے مولا نازل البلاغہ کے خطبے میں فرمایا چلے جائیں گے، محبت اہل بیت رکھنے والے علماء چلے جائیں گے، لیکن جسم نظر نہیں آئے گا، آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے، لیکن ان کی یادیں دلوں میں قائم رہے۔ آج علامہ ہلی کا تذکرہ کرتے ہیں، محقق ہلی کا تذکرہ کرتے ہیں، سید رضی کا تذکرہ کرتے ہیں، سید مرتضیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، شیخ مفید کا تذکرہ کرتے ہیں، شیخ صدوق کا تذکرہ کرتے ہیں، علامہ مجلسی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمیں بدن نظر نہیں آ رہے، مولا کا کلام ہے، وہ آل محمد کی مدح کرنے والے، وہ آل محمد کی فکر کو بیان کرنے والے آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن آج ہزاروں سال بعد بھی ان کی یادیں ہمارے دلوں میں قائم ہیں۔ یہ تو آل محمد کی مدح کرنے والوں کی، تعریف کرنے والوں کی یادیں دنیا میں قائم ہیں، لیکن اس علی کی عظمت کیا ہوگی جس کی ولایت و عصمت و طہارت و بہادری و شجاعت و زہد و تقوی کے قرآن قصیدے پڑھے۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو یہی کیا ہے، ایک گواہ ہے میرا حبیب کہہ دو کیا ہے اللہ، دوسرے تمہارے رسالت کے گواہ وہ ہیں جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ مولا علی ہیں۔ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب قرآن نازل نہیں ہوا، مولا آتے ہی یہی قرآن ہے، قرآن نازل نہیں ہوا، جوف کعبہ میں آنکھ کھولی، رسول کے چہرے کی زیارت کی، لیکن قرآن نازل نہیں ہوا، لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے مولا کائنات نے جوف کعبہ میں قرآن کی تلاوت کی۔ جوف کعبہ میں قرآن کی تلاوت کی۔ آؤ کون سی آیات ہیں؟ 8 آیات ایسی ہیں کہ مولا کائنات نے جوف کعبہ میں تلاوت کی ہے۔ فرمایا سورہ مومنون 18واں پارہ، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں مولا کائنات قرآن نازل نہیں ہوا، تلاوت کر رہے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم علی صلواتهم یحافظون أولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن ناطق، کیا کمال ہے، قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن ناطق و قرآن صامت کی تلاوت کر رہے ہیں، کون سی جگہ؟ جوف کعبہ۔ یہ دعویٰ کرنے والے ہر مقام پہ دعویٰ کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی ہر مقام پہ مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ علی کے فضائل ختم بھی ہوں گے یا نہ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے شخص تو یہ کہہ رہا ہے علی کے فضائل ختم بھی ہوں گے یا نہ، کیونکہ پیغمبر اکرم ہر مقام پہ دعوت ذوالعشیرہ پہ مولا علی کی ولایت کا اعلان، ہر مقام پہ مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے، سفر میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے، حضر میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے، میدان میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے، جنگ میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ یہ
آدمی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ فضائل کبھی ختم بھی ہوں گے یا نہ؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا کان الریاض وکلامن والبحور مدادا والجن والانس قاما معصوم فضائل قابل ابن ابی طالب اگر اس دنیا کے تمام طرف قلم بن جائیں، تمام دریا و سمندر سے بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے والے حساب کرنے والے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ سلونی کا دعویٰ کرتے تھے نا، لیکن کیا ہے مولا کو مسائل نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ضربت لگ چکی ہے۔ زخمی حالت میں میں نے ایک فقیہ مجتہد کے جملے سنے ہیں، ضربت لگ چکی پھر بھی دعویٰ کر رہے ہیں سلونی زخمی حالت میں سلونی، لیکن میں نے پڑھا اور سنا علماء سے کہ زخمی حالت میں جس وقت سلونی کا دعویٰ کیا نا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا یا امیر المومنین آپ افضل ہیں یا عیسیٰ ابن مریم افضل ہیں؟ زخمی حالت میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اپنی زبان سے خود تعریف کرے وہ اچھا نہیں لگتا۔ میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، فیصلہ خود کر لے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جس وقت حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، جناب مریم بیت المقدس کا طواف کر رہی تھی اور دل میں خواہش پیدا ہوئی اس بچے کی ولادت بیت المقدس میں ہو جائے۔ آواز قدرت ہے یا مریم یہاں سے نکل جا، یہ عبادت کی جگہ ہے، بچہ جننے کی جگہ نہیں ہے، کھجوروں میں چلی جا۔ مولا فرماتے ہیں جس وقت میری آمد کا وقت قریب آیا، میری ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی یا اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء و مرسلین پہ ایمان رکھتی ہوں، تجھے واسطہ اس گھر کا، تجھے واسطہ اس کے گھر کے بنانے والے ابراہیم اسماعیل کا سہل علی امرا ولادت دے، ذرا میری مراد کو پورا کر دے۔ بی بی کی دعا ختم ہوئی اور دیوار کعبہ شکافت ہوئی، آواز قدرت ہے فاطمہ ذرا اندر داخل ہو جا۔ تو مولا فرماتے ہیں جس کی ماں کو کعبہ میں بلایا گیا وہ افضل ہے یا جس کی ماں کو بیت المقدس سے نکالا گیا وہ افضل ہے؟ تو عزیزان گرامی حدیث ترجمہ میں نے نہیں کیا، میرا موضوع تھا تو ترجمے کے ساتھ مقصد شہادت امام حسین میں نے بیان کرنا ہے۔ تو کیا ہے؟ فرمایا اگر تم دنیا میں باعزت زندگی، قبر میں سکون، موت کے وقت راحت، میدان محشر میں سکون چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تمہارے پاس وہ قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک میرا قرآن، دوسری میری اہل بیت، ماں ان تمسکتم بما، ان کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو حتیٰ کہ قیامت کے دن دونوں حوض کوثر پر میرے سامنے وارد ہوں گے، دونوں وارد ہوں گے، قرآن و اہل بیت وارد ہوں گے۔ سلوات پڑھ لیجیے۔ محترم یہ فضائل بیان کیے، اگر آپ مولا کی سیرت کے کچھ فرمودات سننا چاہتے ہیں جو میرے دل کی خواہش ہے اور وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت ہے بڑا پاکیزہ مقدس مذہب ہے۔
مقدس ممبر ہے، مقدس کلام ہے، مقدس جو بلا ہوا ہے، لیکن یہاں میں مسئول ہوں. یہ جگہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں میرے شانوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، میرے پہ نہیں بیٹھے، آپ کے شانوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں. حق نہیں بیان کروں گا، سیرت نہیں بیان کروں گا، کردار امام بیان نہیں کروں گا، اہل بیت کے فرمودات بیان نہیں کروں گا. قیامت کے دن اگر مجھ سے بطول پوچھ لے کہ ہمارے حقائق ہمارے مذہب کو چھپایا تھا تو کیا جواب ہوں؟ شعبہ میں 1987 میں حفظ قرآن کیا، معصوم قوم کی نگری سے پڑھ کر آیا ہوں. بیان کرنے میں کبھی کسی سے نہیں ڈرا، حق بیان کرنا، حق بیان کرتے ہوئے اگر کوئی کڑواہٹ ہوئی ہے، کوئی تلخی ہوئی ہے، قسم بخدا حقیقت ہے اپنوں سے غیروں سے، اس کا نتیجہ میں نے اتنا زبردست محسوس کیا ہے کہ جو میرے خواب و خیال میں نہیں تھا. اور روحانی امراض کیا ہے، آؤ میں ایک دفعہ سوال پڑھنے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. روحانی مرض غیبت، روحانی مرض چغلخوری، روحانی مرض شراب، روحانی مرض تانے دینا، روحانی مرض الٹے نام سے پکارنا، روحانی مرض جوا کھیلنا، روحانی مرض شرک، روحانی مرض بت پرستی، روحانی مرض بغاوت اہل بیت، دشمنی اہل بیت. تو آج میں آپ کے سامنے سورہ مومنین کی آیت نمبر غالباً 3 ہے پڑھی، والذین هم عن اللغو معرضون. مولا جوف کعبہ میں قرآن نازل نہیں ہوا، یہ آیت نمبر سورہ مومنین کی 3 یا 4 ہے. فرمایا کہ میرے ماننے والے کی زبان کیسی ہوگی، علی علی کرنے والے کی زبان کیسی ہوگی، یا حسین کرنے والے کی زبان کیسی ہوگی، 14 کے نام لینے والے کی زبان کیسی ہوگی. جس نام سے 14 کا نام لے گا اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا. موالی شیعہ پاک زبان، پاک ذکر ہے. تو فرمایا دوسرا ناراض ہو یا راضی ہو، آپ نے ارشاد فرمایا گانا نہ پسند کرے گا نہ سنے گا. گانا، مومن کو گانا پسند نہیں ہوگا. میں نے پڑھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس قید خانے میں تھے، مولا صلوات پڑھ لیجیے. لیکن اتنا سختی نہیں تھی اس قید خانے میں. پہلا قید خانہ، مختلف قید خانے تبدیل کیا گیا مولا کو، لیکن اتنا سختی نہیں تھی اس قید خانہ میں. سہولیات موجود تھیں، لیکن ہم دیوار ملائی نے ایک گانا گانے والی عورت کو بھیجا، وہاں دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کر گانا گاتی تھی. وہ آواز مولا کے کانوں تک پہنچتی تھی. ساتھ میں مولا نے کہا کہ مجھے جو بھی آپ تکلیف دینا چاہتے ہو مجھے منظور ہے، لیکن اس گانے گانے والی عورت کی آواز مجھے پسند نہیں ہے. میں نے پڑھا سخت قید خانے میں بھیج دیا گیا. مولا نے سخت قید خانہ قبول کر لیا، لیکن گانے والی عورت کی آواز کو پسند نہیں کی. جی اور سورہ حج آیت نمبر 30 جا کر دیکھ لینا. فَاجْتَنِبُوا رِجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اللہ فرما رہا ہے موالین کو، شیعوں کو، محبت اہل بیت رکھنے والوں کو، مولا کے غلاموں کو، 14 کے ماننے والوں کو اللہ فرما رہا ہے بت پرستی نہ کرنا، کھانے کے قریب نہ جانا. سورہ حج جا کر دیکھنا. فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. مولا سے پوچھا گیا مولا بت پرستی کے ساتھ زور کو مثال دی گئی ہے کہ زور کیا ہے؟ آپ کے چھٹے
مراد گانا، اس سے مراد گانا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وہ لوگ جو گانے والی چیزیں خرید کرتے ہیں، پہلے زمانے میں کیسٹیں تھی، یا گانے والے آلات رکھتے ہیں، یا گانے والی گلوکارہ کو خرید کرتے ہیں، تو قرآن کی بات ہے من یشتری لہو الحدیث، بےہودہ باتیں پیسے دے کر خرید کرتے ہیں۔ من یشتری، اشترا یشتری مانا خرید کرتے ہیں، تو فرمایا کون سی چیز؟ بےہودہ باتیں، گانے، غلط قسم کی چیزیں، لیضل عن سبیل اللہ، اور وہ لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اور یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث سے مراد مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر مولا سے پوچھی گئی کہ مولا لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ آپ علم کو شگافتہ کرنے والے، علم کو وسعت دینے والے، جو کربلا میں 4 یا 5 سال کے موجود تھے، مولا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مما اوعد اللہ علیہ النار، اس سے مراد گانا ہے جس پر اللہ نے جہنم کو واجب کرا دیا۔ آہستہ آہستہ یہ مولا کی سیرت ہے، ناراض نہ ہونا، میرا فرض ہے، یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں اس کا میں جواب دینا ہے۔ تو آیت نمبر سورہ لقمان آیت نمبر 7 سن لو، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فرمایا جب گانا گانے والوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی کہ گانا نہ گاؤ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر دیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور منہ پھیر لیتے ہیں، بات نہیں سنتے۔ کأن فی أذنیہ وقرا، اس طرح محسوس ہوتا ہے ان کے کان بند ہو چکے ہیں۔ کأن فی أذنیہ، ایک کان نہیں، أذنیہ مانا دونوں کان، وقر ہو گیا ہے، کان بالکل بند ہو چکے ہیں، سنائی کچھ نہیں دے رہا، منہ پھیر دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے میرے کملی بال اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دی۔ تو سورہ فرقان آیت نمبر 72 اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جہاں گانا گایا جائے اس کے قریب سے نہ گزرو، اس کا مشاہدہ نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر مولا امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھی گئی۔ مولا زور سے مراد آپ نے ارشاد فرمایا گانا ہے، تو فرمایا الغنا بعد وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا جہاں گانا گایا جائے وہاں اس کے قریب نہ جو، دور سے گزر جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد کرامی، استماع الغناء للہو ينبت النفاق فی القلب، گانے کو غور بغور سننا ایسا ہے جس طرح تمہارے دل میں نفاق کا پودا اگ رہا ہو، نفرت نفاق کا پودا اگ رہا ہو۔ کما ينبت الماء الزر، فرمایا جس طرح زرخیز کھیتی میں پانی دیا جائے سبزہ اگتا ہے نا، جب گانا غور بغور سنو گے تو نفاق اگے گا۔ پھر ارشاد فرمایا الغنا عش النفاق، گانا نفاق کا گھونسلہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لا تدخلوا
فرمایا محرزن عن اہلہا، ان گھروں میں نہ جاؤ جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرتا۔ وہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا الغنا لا یؤمن فیہ الفجیع، مولا فرماتے ہیں جہاں گانا گایا جائے وہاں ہر وقت مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے۔ جس گھر میں گانا گایا جائے وہاں مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے۔ ولا یجاب فیہ دعویٰ، اگر مومنین کو مل کر وہاں جا کر دعائیں مانگے جہاں گانا گایا جاتا ہے ان مومنین کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس گھر میں گانا گایا جائے مومنین کی دعا قبول نہیں ہوگی، وہاں مصیبت برستی رہتی ہے۔ فرمایا ولا يدخل الملک، وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے جو پاکیزہ رزق لے کر آتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، گھر کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، مصیبت ہی مصیبت رہتی ہے، تو فرمایا وہاں دعا بھی مستجاب نہیں ہوتی۔ تو فرمایا الغنا یورث النفاق ویعقب الفقر، فرمایا گانا بغض و نفاق کو قریب کر دیتا ہے، اگاتا ہے اور فقر و فاقہ لے کر آ جاتا ہے۔ یا شروع صاحب الغنا من قبر اعمی و اخرس و ابکم، جب گانا سننے والا قبر سے اٹھے گا بہرا بھی ہوگا، اندھا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا، اندھا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا۔ تو یہی ارشاد فرمایا کہ من استماع اللہ یذاب فی اذن العنق، جو گانا سنتا ہے قیامت کے دن یہ لوگ سڑک والی، آپ جانتے ہیں یہ جہنم کی آگ سے تیز کی جائے گی اور جہنم کی آگ سے لال کی جائے گی۔ کیا کیا جائے گا؟ فی اذن ہی، گانا سننے والا، گانا گانے والے کے کان میں یہ جہنم سے لال کی جانے والی لوگ کان میں ڈالی جائے گی۔ تو فرمایا یظہر فی امتی الخسف والقذف، فرمایا ایک دن ایسا آئے گا زمین دھنس جائے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ قالوا متى یا رسول اللہ، وہ زمانہ کون سا ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت المعازف والنینات وشربت الخمور، فرمایا تین کام اس وقت زیادہ ہوں گے، گانا گانے والی لڑکیاں، ناچنے والی لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ الا شربت الخمور، سب سے زیادہ شراب پی جائے گی۔ اور فرمایا گانے کی آلات زیادہ ہو جائیں گے، لوگ گانے میں مست رہیں گے ساری رات۔ فیصبحون قردۃ وخنازیر، جب سب وہ اٹھیں گے خنزیر اور بندر بن جائیں گے، خنزیر اور بندر بن جائیں گے۔ فرمایا کیوں؟ لاستحلال الحرام وانتقال القینات وشربت الخمور واکل الرما ولبس الحریر، یہی کام ہوں گے۔ لڑکیاں گانے والی زیادہ ہوں گی، ناچنے والی زیادہ ہوں گی، شراب شربت الخمور زیادہ ہوگی، واکل الرما، سود کا کاروبار کو تو واجب سمجھا جائے گا۔ تو فرمایا ولبس الحریر، ریشمی لباس پہننے والے لوگ ہوں گے۔ جب ایسا زمانہ آئے گا زمین دھنس جائے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، تو فرمایا اس وقت یہ عذاب نازل ہوگا، نیک لوگ حیران ہو جائیں گے، نیک لوگ حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اچھا ٹھیک ہے، ہاں میں آپ کو ٹائم بتاؤں گا، 9:30 سے 10:30 تک میرا پکا ٹائم ہے آئندہ کے لیے۔ اس میں انشاءاللہ جو مجھے بتایا گیا میں اس کی پابندی کروں گا۔ ایک دفعہ سوال پڑھ لیں۔ عزیزان گرامی، نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ تو مولا کی خدمت میں امام صادق علیہ
مشہور ہے، تو وہ ایک آدمی عرض کرتے مولا گانا کے بارے میں کیا حکم ہے، گانا سننا جائز ہے؟ مولا نے فرمایا، مولا نے خود سوال کر دیا، اے شخص تو اتنا بتا، اگر اللہ حق و باطل کو جدا جدا کر دے، حق ایک طرف باطل ایک طرف، تو کیا سمجھتا ہے یہ گانا جو ہے حق کی جانب ہوگا یا باطل کی؟ وہ شخص عرض کرتا ہے مولا یہ گانا تو حق کی جانب نہیں ہوگا، یہ باطل کی جانب ہوگا۔ مولا نے فرمایا تجھے پتہ ہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ یہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ عزیزان گرامی، یہی میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جس مقصد کو مولا امام حسین نے بچایا وہ مقصد کیا تھا؟ جس پہ مال قربان کر دیا، جان قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، وہ مقصد کون سا ہے؟ ہاں واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، سننے عظیم عبادت ہے، کوئی شک نہیں۔ مولا کے ذریعے کی زیارت کرنا، 90 حج مقبول اور 90 حج عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ مولا امام حسین علیہ السلام کی مزار پہ موجود ہوتے ہیں، جو ایک دفعہ زیارت کر کے جاتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ زیارت کے لیے ٹائم نہیں ملتا اور فرشتے آتے ہیں۔ جس دین کو مولا نے بچایا وہ دین کیا ہے؟ جس کے لیے جان قربان کر دی وہ دین کیا ہے؟ وہ یہی ہے، یزید یہی چاہتا تھا کہ قرآن کا نام نشان مٹ جائے، 1,26,000 انبیاء کی محنت ضائع ہو جائے۔ یزید یہ چاہتا تھا، بہن اور بھائی اور بہن کے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا، شراب کو حلال قرار دیتا تھا، اور یہی تھا کہ باطل پرستی، شیطان پرستی اور دین کو مس کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میرا آقا حسین علیہ السلام نے جب دیکھا نا تو یہی ارشاد فرمایا، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ جس شخص کو میرے نانے نے حلال قرار دیا، قیامت تک اسے کوئی حرام نہیں کر سکے گا۔ جس چیز کو میرے نانے نے حرام قرار دیا وہ چیز قیامت تک حرام رہے گی۔ یہی مقصد ہے۔ آؤ امامت کا مقصد دیکھیں، وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ قرآن میں واضح ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے امام بنائے ہیں، ایک امام نہیں ائمہ بنائے ہیں، 12 امام اللہ فرما رہا ہے میں بنایا۔ تو 12 امام بنائے ہیں کس مقصد کے لیے؟ اللہ نے اہل بیت کو عصمت عطا کی، طہارت عطا کی، ولایت عطا کی، پاکیزگی عطا کی، اور امامت عطا کی، شجاعت عطا کی، بہادری عطا کی، سخاوت عطا کی۔ اللہ نے یہ عہدے خود اہل بیت کو دیے ہیں، امامت عطا کی ہے۔ کیوں اللہ نے اتنا عہدے عطا کیے؟ اس لیے فرمایا بے امرنا، تاکہ میرے امر کی ہدایت، امر خدا کے مطیع ہیں، اللہ کے دین کے محافظ ہیں، قرآن کی ان کو بچانے والے، سیرت مصطفیٰ کو بچانے والے، دین کی بقا ہمیشہ کے لیے رکھنے والے، یہ مولا امام حسین علیہ السلام، جسے خدا نے قرآن میں نفس مطمئنہ قرار دیا۔ مطمئنہ کا یہ مطلب ہے کہ دنیا ساری ایک جگہ جمع ہو جائے، باطل پہ جمع ہو جائے، فسق و فجور پہ جمع ہو جائے، جھوٹ پہ جمع ہو جائے، گمراہی پہ جمع ہو جائے، لیکن حسین ایک طرف ہو، ایسا نفس مطمئنہ ہے کہ باطل پرستی کو قبول نہیں کرے گا، جھوٹ کو قبول نہیں کرے گا، غلط چیزوں کو قبول نہیں کرے گا۔ دنیا جتنا مقابلہ کرنا چاہے، اسے ہم کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو یہی مقصد شہادت امام حسین ہے، جس دین کو مولا امام حسین نے بچایا۔ ہم کتنا لوگ ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں؟ بتاؤ، انصاف کے ساتھ میں پوچھ رہا ہوں، یہ قرآن پورا میرے ہاتھ میں ہے، قیامت کے دن سفید لفافے میں پیش کیا جا رہا ہے، ایسا ہے نا؟ کتنا لوگ ہیں ہم زندگی اس قرآن کے مطابق گزار رہے ہیں، جس کو مولا امام حسین، ذرا یہ بھی میرا سوال ہے، یہ
مسائل شرعی حاصل کرتے ہیں، 60 سال 70 سال کے ہو جائیں تو قرآن کے قریب نہیں جانا، اور پوچھتے ہیں مولا علی کا، ہم ولایت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم یہی دعویٰ کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں مولا علی کی ولایت سے۔ مولا سے پوچھیں کہ مولا آپ کا موالی کون ہے؟ نہج البلاغہ کے ایک چھوٹے فرمان میں یہ جملہ موجود ہے، مولا کا نہج البلاغہ میرے ہاتھ میں ہے کہ یا سب الدین کل ایمان کا مولا ارشاد فرماتے ہیں القرآن حسن اسمہ حسن ادبہ، کہ جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کا نام اچھا رکھو، اس کے مذہب پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، نام وہ رکھو، پتہ چلے کہ یہ 14 ہستیوں کے ماننے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں حسن ادبہ، چھوٹا بچہ ہو، موالی ہو، شیعہ ہو، محبت اہل بیت رکھنے والا ہو، تو کیا کرو؟ ادب سکھاؤ، ادب سکھاؤ۔ تیسری چیز تو آخری بات عرض کر رہا ہوں، علمہ القرآن، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، یہ حقائق ہے، یہ چیزیں یہاں پسند نہیں کی جاتی۔ بڑے بڑے اشرے پڑھیں ولایت کے موضوع پہ، بڑے حافظ قرآن ہوں میں، مولا علی کی ولایت کے مجھے 5 اشرے پڑھو تو میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن جس مجلس میں مولا کا کردار بیان نہ کیا جائے، مولا کی سیرت بیان نہ کی جائے، مولا کے جو مقصد کے لیے قربانی پیش کی وہ مقصد بیان نہ کیا جائے تو کیا فائدہ؟ دل کو پاک کرنا ہے۔ عزیزان کرام، بس موضوع ختم ہو گیا، گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، تو میں ذاکر صاحب آ چکے، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، چند جملوں پہ اتفاق کروں گا کہ جناب مسلم کون ہے۔ تفصیل کے ساتھ شہادت نہیں پڑھ سکتا کہ ایام غم ہے، یہ سفیر مولا امام حسین ہے کہ اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا، اے عقیل مجھے 2 وجہ سے تجھ سے زیادہ محبت ہے، ایک تو میرے چچا ابو طالب کا 2 بیٹا ہے، دوسرا خدا مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی بیعت میرے حسین کی بیعت ہو، جو اپنے آپ کو میرے بیٹے حسین پہ قربان کر دے۔ اہل کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، تاریخ میں پڑھا ہے 18,000 افراد نے بیعت کی ہے، لیکن جناب مسلم نے خط لکھا ہے میرے آقا حسین کو کہ مولا جلدی آ جائیں، آپ کے ماننے والے بڑے ہو گئے۔ خط کے بعد 25,000 افراد ہو گئے جنہوں نے بیعت کی۔ تاریخ میں نے پڑھا، جس وقت جناب مسلم نمازیں پڑھاتے تھے نا، 1000 افراد پیچھے ہزاروں کی تعداد ہوتے تھے۔ ابن زیاد ابن ملجم، خدا اس پہ رحمت کرے، جس وقت یہ آیا ہے نا، یہ بلون کہتا ہے اگر کسی نے مسلم کو گناہ دی میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جناب مسلم کی حالت یہ ہے کہ جس وقت عشاء کی نماز پڑھی ہے کوئی آدمی نہیں، اکیلے رہ گئے، پیاس کی شدت ہے، جناب دوا کے گھر بنا لیے، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور کبھی یہ فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ازاداروں، جس وقت صبح کا ٹائم ہوا ہے نا اور ابن زیاد کی فوج گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے نا، جناب مسلم مسلح سے اٹھے، تلوار نیام سے نکالی، جناب دوا دوڑ کر آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے مسلم باہر نہ جائیے، باہر ابن زیاد کی فوج ہے۔ جناب مسلم ازادار سنو گے ایک جملہ کہا کہ اے مومنہ، اگر میں باہر نہیں جاؤں گا مجھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی دشمن اندر نہ آ جائے، تیرے گھر کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ میں کہوں گا اے مسلم آج اس قدر خیال ہے، تیری غیرت پہ قربان ہو جاؤں، ایک وقت ایسا ہوگا یہی کوفہ کا بازار ہوگا، آپ کی بیٹیاں ہوں گی، آپ کی بہنیں ہوں گی، اسی بازار سے گزاری جائے گی۔ ازادار جناب مسلم باہر آئے ہیں نا، لیکن جناب مسلم کی جنگ اور کربلا کی جنگ کی ایک ہی مثال ہے۔ کربلا
سے ہوا، تلواروں سے ہوا، نیزوں سے ہوا، آخر میں خیام کو آگ لگا دی گئی۔ عزادارو حالت یہ ہے کہ جناب مسلم پر تیر بھی برسائے جا رہے ہیں، نیزے بھی مارے جا رہے ہیں، عزادارو اوپر سے آگ پھینکی جا رہی ہے۔ عزادارو ایک بدو نے تلوار ماری، جناب مسلم کے ہونٹ زخمی ہے، بالآخر دھوکے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ عزادارو جناب مسلم جنگ بھی کر رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک گڑھا کھودا گیا، عزادارو جناب مسلم گر گئے اور گرفتار کر کے دارالامارہ میں لایا گیا۔ جناب مسلم نے کہا کوئی ایسا شخص ہے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ عزادارو ایک شخص نے پانی کا پیالہ پیش کیا، جناب مسلم نے پینے کی کوشش کی اور خون پانی میں مل گیا، دوبارہ پانی دیا گیا، پھر خون مل گیا۔ عزادارو جناب مسلم کہتے ہیں یہ پانی میرے مقدر میں نہیں ہے، یہ پانی میرے نصیب میں نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے مسلم قربان جاؤں، تو نے پانی مانگا تھا، تجھے پانی تو مل گیا، لیکن کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، کسی نے ایک پانی کا قطرہ نہیں دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعهم الذین ظلموا آئیں گے مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔ جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔ جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔